نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل بیت ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں یہ خاکسار سلیم امروہوی اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام وقار سخن میں یہ خاکسار سلیم امروہوی ماہ رمضان کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں آپ کے بیچ حاضر ہے۔ ناظرین، ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑا فضیلت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں کی گئی عبادت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس کا کئی گنا اجر پروردگار عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے 30 دن کے روزے، یعنی نماز سب سے اول ہے، اور نماز کے بعد اگر پروردگار نے واجبات میں شمار کیا ہے تو سب سے پہلے نماز کے بعد روزوں کا مقام ہے۔ جو ماہ رمضان کے یہ 30 روزے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اس حوالے سے آپ مستقل اہل بیت ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہے ہیں، علماء و شعراء حضرات اس حوالے سے آپ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور مسلسل پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ اسی حوالے سے ہم آپ سے کچھ گفتگو بھی کریں اور کچھ کلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ناظرین، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو پروردگار کی حمد و ثنا کرنے کو زیادہ دل چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، یعنی ہمارے لیے سب سے اہم کتاب، سب سے عظیم کتاب جو ہے پروردگار کی، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے ماہ رمضان میں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کا ذکر اپنے ہاں کیا ہے، اور ہم ان کے حدیث میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کو عظمت کو سمجھتے ہوئے ہمیں ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ ایک ایک قدم سنبھل کے رکھے، اور یہ ایک طرح سے تربیت کا ایک مہینہ ہے۔ یعنی پروردگار ہمیں ایک مومن کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے، ایک انسان کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک تربیت کا ایک بہت اچھا ایک کیمپ کی صورت میں سمجھ لیجئے کہ یہ پورا مہینہ پروردگار نے ایک تحفے کی شکل میں دیا ہے کہ اس میں آپ کو روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، اور روزے میں کن کن باتوں کا خیال رکھیں، یہ بھی اس پر بھی ہم چاہیں گے کچھ گفتگو ہو، لیکن جی چاہتا ہے سب سے پہلے اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری دیں اور ایک حمد کے کچھ اشعار یہ خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ حمد کے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مطلع سماعت فرمائے ناظرین حمد کا۔ کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا، خالق کل ہے جب خدا میرا، خالق کل ہے جب خدا میرا، اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، اس کی چاہت میں صرف جلتا رہے، آخری دم تلک دیا میرا، آخری
دم تلک دیا میرا صرف اس کے سبب ہے میرا وجود. دیکھیں میرا وجود یعنی ہر شے یہ کہہ رہی ہے. دنیا میں جتنی بھی شے ہے جو بھی تخلیق کی ہے پروردگار نے وہ ہر شے یہ کہہ رہی ہے صرف اس کے سبب ہے میرا وجود. صرف اس کے سبب ہے میرا وجود. گر نہیں وہ تو پھر ہے کیا میرا. گر نہیں وہ تو پھر ہے کیا میرا. وہی رزاق ہے جو خالق ہے. وہی رزاق ہے جو خالق ہے. انسان بے چین رہتا ہے رزق کے لیے لیکن جس نے اس دنیا کو خلق کیا ہے وہی رزاق ہے. وہی رزاق ہے جو خالق ہے. اس کی قربت ہے آسرا میرا. اس کی قربت ہے آسرا میرا. کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا. اس کا ہر حکم ہے سراٹھوں پر. اس کا ہر حکم ہے سراٹھوں پر. اس کا ہر حکم ہے سراٹھوں پر. اس کی چاہت ہے مدعا میرا. اس کی چاہت ہے مدعا میرا. نام لے کر جو اس کا نکلا میں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے آپ گھر سے باہر قدم رکھیے یقیناً آپ کے کام بن جائیں گے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. نام لے کر جو اس کا نکلا میں کام بگڑا ہوا بنا میرا. کام بگڑا ہوا بنا میرا. ناز کرتا رہے گا جس پاس سلیم. ناز کرتا رہے گا جس پاس سلیم. ناز کرتا رہے گا جس پاس سلیم. دین حق اس کا راستہ میرا. دین حق اس کا راستہ میرا. کیا بتاؤں تمہیں ہے کیا میرا. خالق کل ہے
جب خدا میرا۔ ناظرین، وقار سخن پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت میں نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ پروردگار کے حضور حاضری دی جائے اور حمد کے کچھ اشعار اپنے دل کی ترجمانی کچھ اشعار کی صورت میں حمد کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مقصد ہماری نیت جو ہوتی ہے قربتاً اللہ ہی ہوتی ہے، یعنی کسی طرح سے ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے، ہم کسی بھی طرح سے اللہ کی قربت حاصل کر لیں۔ یہی ہر مومن کے دل کی تمنا، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ وہی میں نے چاہا کہ کچھ آسان زبان میں کچھ اشعار کی صورت میں حمد کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ناظرین، ماہ رمضان جب آتا ہے تو یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ جس طرف بھی نظر ڈالیں ماہ رمضان کی رونق جیسے ہی چاند دکھائی دیتا ہے ماہ صیام کا تو ہر طرف رونق ہوتی ہے، مساجد سجتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے گھر گھر میں، اور روزوں کی تیاریاں، یعنی روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے سحری کی تیاری اور افطار میں کیا کیا ہونا چاہیے، اور یہ ایک طرح سے ایک سماجی پہلو ہے اس کا کہ اگر ہم افطار میں یا سحری میں سب مل کر اپنے خانوادے کے لوگ یا یار دوست مل کر جب ایک دسترخوان پر جمع ہوں گے تو آپس میں محبت بڑھے گی، بھائی چارہ بڑھے گا، اور یہ سماجی رخ بھی اس کا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جو شعراء حضرات ہیں جو مسلسل ماہ رجب اور شعبان میں بہت مصروف رہے، جشن کی صورت میں کہیں جشن امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہے، کہیں جشن مولا کائنات ہو رہا ہے، کہیں جشن حضرت علی اصغر ہو رہا ہے، کہیں جشن زینب ہو رہا ہے، کہیں یاد امام زین العابدین، یعنی کہیں جشن حضرت ابو الفضل العباس باب الحوائج ہو رہا ہے، یعنی یہ تمام خصوصی طور سے رجب و شعبان کے مہینوں میں جو مصروفیت رہی وہ ان جشن کے حوالے سے شعراء مصروف نظر آئے، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو ان شاعروں کو بھی کچھ کام مل جانا چاہیے۔ اور ہمارا ایک گروپ ہے شعراء آل محمد جسے بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے محترم شاعر اہل بیت قدر پاروی چلا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ایام ہوں اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی مصرع دیا جاتا ہے، اور شعراء سے کہا جاتا ہے کہ کم سے کم 4 مصرے اس میں، یعنی تضمین کے طور پر اس میں 3 مصرے لگائیں اور قطع کی شکل میں اس کو اپنا خیال پیش کریں۔ تو مصرع ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو یہ مصرع بھی آ گیا کہ گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ محترم قدر پاروی شاعر اہل بیت کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کا یہ مصرع جب ان گروپ پر خصوصی طور سے شعراء آل محمد پر آتا ہے تو تمام زیادہ تر شعراء جو اس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ شعراء کا کلام آج آپ سے شیئر کرتا چلوں، کیونکہ ماہ صیام میں ہم لوگ اب قدم رکھ چکے ہیں اور ہر طرف رمضان کی رونق ہے، اور رمضان میں سب مصروفیت، رمضان روزوں کے حوالے سے سب مصروف ہیں، تو کیوں نہ یہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، یہ مصرع محترم قدر پاروی صاحب کا ہے۔ تو اس خاکسار کا یہ قطعے کی شکل میں سماعت فرما لیجئے کہ ہوتا ہے بندہ تابع جو پروردگار کا، ہوتا ہے بندہ تابع جو پروردگار کا، اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس روزہ دار کا، یعنی یقیناً اللہ کے حکم کی پیروی کرنے والا وہی جو تابع ہوگا تو وہ نمازی بھی ہوگا اور روزدار بھی ہوگا۔ ہوتا ہے بندہ تابع جو پروردگار کا، اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس روزہ دار کا، اعلیٰ مقام ہوتا ہے اس روزہ دار کا۔ ماہ صیام
ही रौनक सी छा गई, माहे सियाम आते ही रौनक सी छा गई, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। मोहतरम आले रशीद रिजवी साहब, शायर अहले बैत मोहतरम आले रशीद रिजवी साहब लखनऊ से बैठकर क्या कहते हैं, कथा उनका भी समाअत फरमा लीजिए कि लो वक्त ख़त्म होता है अब इंतज़ार का, लो वक्त ख़त्म होता है अब इंतज़ार का, आया महे सियाम दिलों के करार का, लो वक्त ख़त्म होता है अब इंतज़ार का, आया महे सियाम दिलों के करार का, और वीरान मस्जिदें भी यूं आबाद हो गईं, वीरान मस्जिदें भी यूं आबाद हो गईं, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। मोहतरम सैयद आले रशीद रिजवी साहब के ये 4 मिसरे थे। उन्होंने अपने अंदाज से ये फ़िक्र हम तक आप तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार जो ये मस्जिदें वीरान रहती हैं माह रमज़ान में ख़ुसूसी तौर से आबाद होती हैं, परवरदिगार वहाँ उन मस्जिदों में 12 महीने वो इसी तरह से रौनक रहे और नमाजी उसमें आते रहें, और नमाजियों से और कुरान की तिलावत से वो मस्जिदों में हमेशा बहार रहे। बहरहाल बहुत खूबसूरत ये मिसरे 4 मिसरे थे मोहतरम सैयद आले रशीद रिजवी साहब के। लेकिन आबिद रिजवी बहराइची साहब कहते हैं, शुक्र खुदा करो कि ज़माना वो आ गया कुरान का, नमाज का, दिल के करार का। शुक्र खुदा करो कि ज़माना वो आ गया कुरान का, नमाज का, दिल के करार का, और मेहमान रोज़ेदार हैं अल्लाह मेज़बान, मेहमान रोज़ादार हैं अल्लाह मेज़बान, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। उन्होंने भी आप एक अलग अंदाज से अपनी फ़िक्र का इजहार किया कि घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। यकीनन रोज़ादार जितने भी होते हैं वो ख़ुसूसी तौर से माह रमज़ान में परवरदिगार के मेहमान होते हैं, और परवरदिगार मेज़बानी कर रहा है, तो इन्होंने एक अपना एक खूबसूरत लहजा, खूबसूरत अंदाज़ आपने समाअत फरमाया। नाज़रीन, इसी तरह से मैं इस वक्त चाहूँगा कि कुछ और कलाम भी आप तक पहुँचाऊँ, कुछ शौरा का, जो अब ये सैयदा मज़लूम फ़ातिमा जाफ़री साहिबा, इन्होंने इस मिसरे से फ़ायदा उठाते हुए अपनी उस मोहब्बत का इजहार किया है जो यूँ तो हर मोमिन रखता है, लेकिन थोड़ा सा हट के उन्होंने इस मिसरे को तज़मीन की शक्ल दी है। वो कहती हैं कि आमद में जिसके काबे की दीवार शक हुई, आमद में जिसके काबे की दीवार शक हुई, क्या मर्तबा है साहिबे ज़ो-वक़ार का, क्या मर्तबा है साहिबे इज़्ज़ो-वक़ार का, और आने से इसके हर सू मुअत्तर फ़िज़ा हुई, आने से उसके हर सू मुअत्तर फ़िज़ा हुई, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। मौलाए कायनात की विलादत के हवाले से आपने इस मिसरे को देखा और उसे तज़मीन की शक्ल दी। बहरहाल ये मैंने चाहा कि कुछ शौरा का कलाम जैसे जैसे मेरे नज़रों के सामने आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। इसी हवाले से मेरे सामने इस वक्त सज्जाद देहरादूनी का ये 4 मिसरे हैं। देहरादून में रहते हुए सज्जाद साहब कहते हैं कि दर खुल गया है रहमत परवरदिगार का। क्या खूबसूरत मिसरा बिल्कुल बोलता हुआ, दर खुल गया है रहमत परवरदिगार का। देखिए माह रमज़ान आ रहा है,
رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اور ان کی شاعر کی یہ فکر سجاد دہرادونی۔ در کھل گیا ہے رحمت پروردگار کا، روزہ قبول ہوگا عبادت گزار کا۔ روزہ قبول، کتنا یقین ہے دیکھیے کہ روزہ قبول ہوگا عبادت گزار کا، اور مرجھا گئے جہان میں شیطانیت کے باغ، مرجھا گئے جہان میں شیطانیت کے باغ، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ کیا خوبصورت انداز محترم سجاد دہرادونی صاحب کا۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان شعراء کو قائم رکھے اور اچھی صحت عطا کرے۔ بہت عمدہ انداز سے کہا کہ مرجھا گئے جہان میں شیطانیت کے باغ، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ اسی طرح سے میں اور آگے بڑھ رہا ہوں تو ہمارے سرزمین بنارس سے تعلق رکھنے والے ایک شاعر، ان کا نام بھی سجاد ہے، محمد سجاد روحی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ مہماں جہاں ہے آج سے پروردگار کا، مہماں جہاں ہے آج سے پروردگار کا، چہرہ خوشی سے کھل گیا ہر روزہ دار کا۔ مہماں جہاں ہے آج سے پروردگار کا، چہرہ خوشی سے کھل گیا ہر روزہ دار کا، اور مسجد نمازیوں سے ہوئی پر پے نماز، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ دیکھیے کیا کیا خوبصورت فکر اور کیا کیا انداز شعراء کا ہے، اور انہوں نے کس کس انداز سے اپنا خراج عقیدت ماہ رمضان کے حوالے سے، آمد رمضان کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے میں اس وقت چاہوں گا کہ احسن نونوروی صاحب کے 4 مصرے آپ تک پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ماہ میں دعائیں جو ہوتی ہیں مستجاب، اس ماہ میں دعائیں جو ہوتی ہیں مستجاب، سب سے بڑا کرم ہے یہی کردگار کا، سب سے بڑا کرم ہے یہی کردگار کا، اور شعبان کے بعد وقت کٹا انتظار کا، شعبان کے بعد وقت کٹا انتظار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ اور قدر پاروی صاحب جن کا یہ مصرع ہے، یعنی اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 4 مصرے قدر پاروی صاحب کے ہیں، اور جتنے قطعات میں نے آپ کو سنا ہے وہ شاعر نے صرف 3 مصرے اپنے تضمین کی صورت میں آپ تک پہنچائے، اور 1 مصرع قدر پاروی صاحب کا تھا۔ لیکن قدر صاحب 4 مصروں میں کس طرح سے کہتے ہیں، محترم قدر پاروی صاحب مخاطب ہوتے ہیں کہ یہ ماہ دوستو ہے عبادت گزار کا، یہ ماہ دوستو ہے عبادت گزار کا، یعنی سکون صبر کا دل کے قرار کا، یہ ماہ دوستو ہے عبادت گزار کا، یعنی سکون و صبر کا دل کے قرار کا، اور ہر سمت کھل رہے ہیں تلاوت کے آج پھول، ہر سمت کھل رہے ہیں تلاوت کے آج پھول، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ محترم قدر پالوی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خوبصورت قطع آپ نے ماہ رمضان کی آمد پر یہ کہا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے۔ قمر مظفر پوری صاحب کہتے ہیں، مظفر پور میں رہتے ہوئے قمر صاحب جن کی بڑی تعلیمی خدمات ہیں اور بڑا اچھا مسلسل بارگاہ اہل بیت میں اپنا قلم اٹھاتے ہیں، تو وہ بہت خوبصورت انداز سے کامیابی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ بہت اچھے نوحہ خوان بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کا بھی 4 مصرے آپ تک پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماہ صبر و شکر کا ہے اور پیار کا، یہ ماہ صبر و شکر کا ہے اور پیار کا، ایثار کا ہے رحمت پروردگار کا، ایثار کا ہے رحمت پروردگار کا، مہر و وفا کی سیج پا مہمان بنے رہو، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ قمر مظفر پوری صاحب، کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ اسی طرح شاہد مانوٹوی صاحب کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اس لیے ہر روزہ دار کا، چہرہ
کھلا ہے اس لیے ہر روزہ دار کا، رمضان ہے ماہ رحمت پروردگار کا، رمضان ہے ماہ رحمت پروردگار کا، اور طاغوت اس لیے ہیں پریشان آج کل، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ کیا 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 خوبصورت فکر، کیا کیا خوبصورت انداز ان شعراء کا میں نے آپ تک پیش کیا۔ ناظرین، یوں تو بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے اس مصرعے کے حوالے سے اپنی قطعات کہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ کچھ قطعات آپ تک بس پہنچا سکوں، کیونکہ وقت بھی اتنا نہیں رہتا ہمارے پاس کہ ہم جتنے بھی شعراء نے قطعات کہے ہیں وہ سب پیش کر سکیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کچھ شعراء کے کلام تو خصوصی طور سے آپ تک پہنچنا چاہیے۔ محترم عمران سندھالوی صاحب کہتے ہیں کہ احسان مومنوں پہ ہے پروردگار کا، احسان مومنوں پہ ہے پروردگار کا، سامان کر دیا ہے سکون اور قرار کا، سامان کر دیا ہے سکون اور قرار کا، رمضان کے یہ چاند نے دنیا کو دی خبر، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ عمران سندھالوی صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھیں، کیا خوبصورت قطع آپ نے کہا۔ اسی طرح سے مولانا زمن علی کانپوری صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ شرف ہے فقط روزہ دار کا، دنیا میں یہ شرف ہے فقط روزہ دار کا، مہمان جو بنا ہے سمن کردگار کا، مہمان جو بنا ہے زمن کردگار کا، اس میں فضول گوئی نہ ہوگی اے دوستو، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ دیکھیے دیکھیے کیا خوبصورت انداز سے ماہ رمضان کا استقبال کیا ہے شعراء حضرات نے، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے۔ محترم سرور مظفر پوری کہتے ہیں کہ فضل خدا سے آمد ماہ سیام ہے، فضل خدا سے آمد ماہ سیام ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے ہر ایک روزہ دار کا، فضل خدا سے فضل خدا سے آمد ماہ سیام ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے ہر ایک روزہ دار کا، خوشبو ہر ایک سمت ہے صوم و صلات کی، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ سرور مظفر پوری صاحب، مولا آپ کو سلامت رکھیں، کیا خوبصورت۔ اب دیکھیں ظفر فیض آبادی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ، اور ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میزبان ہے خود روزہ دار کا۔ دیکھیے اللہ میزبان ہے خود، کہا تو اور لوگوں نے بھی ہے اس مفہوم کو، لیکن ظفر صاحب کس انداز سے کہتے ہیں کہ اللہ میزبان ہے خود روزہ دار کا، چھایا ہے ابر رحمت پروردگار کا، چھایا ہے ابر رحمت پروردگار کا، ماہ سیام آتے ہی ایک دھوم مچ گئی، ماہ سیام آتے ہی ایک دھوم مچ گئی، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ کیا بات ہے ظفر فیض آبادی صاحب، ماشاءاللہ، خوبصورت کلام، خوبصورت مصرعے آپ کے۔ اور اسی طرح سے رضا اعظمی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ چمکا فلک پا جو ہی ہلال ماہ سیام، چھایا صحاب رحمت پروردگار کا، اور پھیلی شمیم گلشن فردوس، اے رضا گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ اب دیکھیے صاحب، سید ضیاء کاظم تقوی صاحب بہت عمدہ، میرے پسندیدہ شاعر ہیں، ان کی فکر بالکل الگ ہی ہوتی ہے، منفرد انداز سے، منفرد لب و لہجے کے شاعر محترم سید ضیاء کاظم تقوی کیا کہتے ہیں ضیاء تقوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہے پھول سا ہر روزہ دار کا، چہرہ کھلا ہے پھول سا ہر روزہ دار کا،
सामा हुआ है रूह के 16 सिंहार का, सामा हुआ है रूह के 16 सिंहार का। और सहने हरम में देखिए इफ्तार का समा, सहने हरम में देखिए इफ्तार का समा। घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। रियाज भीखपुरी साहब बड़े अच्छे शायर, मुझे बड़े पसंद हैं। और रियाज भीखपुरी साहब मुसलसल बारगाह अहले बैत में उनका कलम रवां दवां है। वो कहते हैं कि रमज़ान का महीना है सद इफ्तिखार का, रमज़ान का महीना है सद इफ्तिखार का, क़ुर्बत खुदा से और गरीबों से प्यार का। देखिए ये भी बड़ी अहम इस महीने में जो इबादत और हैं, यानी कुरान की तिलावत हो, रोज़ा रखना हो या दीगर, लेकिन उसमें सबसे अहमियत इस बात की भी है कि हमें ज़कात भी निकालनी है, हमें ग़ुरबा का भी ख्याल रखना है। यानी चाहे वो, अब देखिए माह रमज़ान के आखिर में जो तोहफ़े की शक्ल में ईद मिलती है उसमें भी फ़ितरा सबसे पहले निकालने का हुक्म है। तो इसी तरह से ग़ुरबा का ख्याल रखना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। और हमारे रियाज भीखपुरी साहब ने उसका ज़िक्र अपने इन मिसरों में कहा कि रमज़ान का महीना है सद इफ्तिखार का। अब उसकी दलील, रमज़ान का महीना है सद इफ्तिखार का, क़ुर्बत खुदा से और गरीबों से प्यार का। यानी गरीबों से आप प्यार करें, गरीबों से मोहब्बत करें, गरीबों से हमदर्दी करें, गरीब की मदद करें तो अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होगी। क़ुर्बत खुदा से और गरीबों से प्यार का, अपनों के साथ रखना है हमसाए का ख्याल। देखिए लोग अपने अजीज़ों का तो ख्याल रखते हैं कि मेरे चचाजाद भाई, ताए, खाला, मामू, फूफी, ये रिश्ते इनका ख्याल तो रखते हैं, लेकिन इस्लाम ज़ोर दे रहा है कि आप जिस जगह भी रह रहे हैं उसमें हमसाए का यानी पड़ोसी का ख्याल रखें। अगर आप इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हो तो पूरा एपिसोड इसमें निकल जाएगा। यानी इतना हमारे प्यारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सीरत से हमें मिलता है कि हमें पड़ोसियों का कितना ख्याल रखना है। यानी अगर घर में अगर हमारे यहाँ बच्चे हैं और हमें अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, तो हम अगर फल वगैरह ला रहे हैं बच्चों को खिला रहे हैं तो उसके छिलके भी बाहर इस तरह से न डालें कि अगर कहीं पड़ोसी में कोई गरीब है उसका बच्चा वो छिलके देखे उसका दिल दुखे, तो दिल आज़ारी पड़ोसी की नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। कितनी छोटी छोटी बातों पर हमारे दीन इस्लाम एक इंसानियत की तालीम देता नज़र आ रहा है। उसी तरह से मोहतरम रियाज भीखपुरी साहब कहते हैं कि रमज़ान का महीना है सद इफ्तिखार का, क़ुर्बत खुदा से और गरीबों से प्यार का, अपनों के साथ रखना है हमसाए का ख्याल, अपनों के साथ रखना है हमसाए का ख्याल। घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। और आइए अब हम चाहते हैं कि माइल चंदालवी साहब के ये 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करें। माइल चंदालवी साहब का पिछले दिनों एक्सीडेंट भी हो गया था, उनके लिए दुआ कीजिए परवरदिगार के उनको अल्लाह अच्छी सेहत अता करे। उनकी मज़ीद अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हुए उनके 4 मिसरे कि ये सब असर है माहे फ़जीलत शुमार का, ये सब असर है माहे फ़जीलत शुमार का, चेहरा निखर रहा है हर एक गम गुसार का, चेहरा निखर रहा है हर एक गम गुसार का। और कैदे ख़िज़ा से हमको रिहाई दिलाने को, कैदे ख़िज़ा से हमको रिहाई दिलाने को, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का, घर में खुदा के आ गया मौसम बहार का। वाह 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 वाइल साहब, क्या खूबसूरत कलाम आपका। अर्शी जौनपुरी साहब कहते हैं कि कितना बड़ा करम है ये परवरदिगार का, कितना बड़ा करम है ये परवरदिगार का, दिल मुतमईन है रोज़े में हर रोज़दार का, दिल मुतमईन है रोज़े में हर रोज़दार का। और सफ़ से नमाजियों की छलकती हैं मस्जिदें,
صف سے یعنی جو صفیں لگتی ہیں نمازیوں کی چھلکتی ہیں مسجدیں، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا، گھر میں خدا کے آ گیا موسم بہار کا۔ کیا خوبصورت قطع محترم ہمارے پیارے سے بھائی محترم سحر عرشی جونپوری صاحب نے کہا۔ لیکن میں ناظرین یہ کہتا چلوں، جو میں نے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے مختلف شعراء کے، لیکن ہمارے یہ سحر صاحب نے جو کہا کہ نمازیوں کی صفیں چھلک رہی ہیں مسجدوں میں اور موسم بہار کا آ گیا، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ماہ اگر رمضان نمٹ جائے تو کیا ہم مسجدوں میں جانا کم کر دیں؟ نہیں، ہم نماز تو 5 وقت کی واجب ہے ہی ہے۔ ہمیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں تو ہم بہت زیادہ عبادت گزار لگ رہے ہیں، بڑا خیال رکھ رہے ہیں، نمازی بھی بنے ہوئے ہیں اور بڑا سب کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہم رمضان گزرتے ہی عید کے بعد پھر اپنے دیگر معاملات میں لگ جاتے ہیں اور ہم واجبات سے بھی تھوڑا سارا اس توجہ کے ساتھ نہیں اس میں ادا کر پا رہے جس پر کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ماہ رمضان تو ایک تربیت کے لیے ایک بہترین ایک مہینہ ہے، جس میں 30 دن ہمیں پروردگار ایک عادت ڈالنے کے لیے بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اگر بھوکے رہیں گے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوگا کہ غریب آدمی اگر بھوکا ہے تو اسے کس تکلیف سے گزرتا ہے، ہم پیاسے ہوں گے تو ہمیں کسی پیاسے کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ یہ پیاس میں کس قدر آدمی بے چین ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں نہ صرف یہ کہ بھوکے اور پیاسے رہ کر سحر سے افطار تک بھوکے پیاسے رہ کر ہی ہمیں روزہ رکھنا ہے، بلکہ ہمارے ہر جسم کی حصے کا روزہ رکھنا ہے، یعنی کسی بھی گناہ میں ہمارا قدم نہ بڑھے ہمیں اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں ہمارا ہاتھ کسی بھی گناہ میں شریک نہ ہو ہمیں اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں زبان سے کوئی ایسا عمل نہ ہو، کچھ ہم بد کلامی نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہمیں کوئی ایسا مناظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنے ہیں جس کے لیے پروردگار نے منع کیا ہے، ہمارے ہاں گناہ کی شکل ہے، تو اس کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ یعنی روزے میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا عمل نہیں ہے، روزہ ایک طہارت یعنی جسم کی طہارت کا نام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ 3 مہینے پورے معاف کی جگہ 30 دن پورے روزے رکھ کر یعنی پورا مہینہ روزہ رکھیں گے تو ہمارے پورے جسم کی طہارت ہو جائے گی اور ایک جسم عادی ہو جائے گا کہ ہم سے گناہ نہ ہو، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور اگر ہم اس کے جیسے میں نے کہا تھا کہ سماجی پہلو بھی ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں سے، دوستوں کے، پڑوسیوں کے ساتھ میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سماجی رخ بھی ہے کہ ہم پیار و محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل حوالے سے بھی دیکھیں تو سب سے مضر بیماری جو اس وقت ہے کینسر، اس کے بھی جو ایک دوا جس نے ایجاد کی ہے اس نے بھی یہ اپنے لیکچر میں کہا تھا، کہیں میں نے پڑھا تھا یا دیکھا تھا کسی چینل پر، کہ اگر انسان 30 دن اتنے ٹائم یعنی جو روزے کا مدت ہوتی ہے کہ بھوکا پیاسا رہے گا تو جسم میں جو وہ بیماری پھیلنے کا چانس رہتا ہے اس کو وہ بھوک کے کیڑے اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی میڈیکل رخ سے بھی آپ کو فوائد ہیں اور سماجی رخ سے بھی فائدے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس کا حکم ادا کرنا یہی سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور اس سے قربت حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے ایک ہمیں مومن کو ایک تحفہ دیا ہے کہ یہ ماہ رمضان ایک تحفے کی شکل میں ہے۔ اسے اگر اسی انداز سے انسان مومن اس میں ادائیگی کرے روزے کی اور واجبات کی، دیگر واجبات کی، تو یقیناً اللہ سے قربت حاصل ہوگی۔ تو یہ میں نے چاہا ناظرین، یہ تو گفتگو تو بہرحال اس موضوع پر ہم جیسے طالب علم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں چینل پر بڑے بڑے علماء روزے کے حوالے سے جب ہمیں بتاتے ہیں اس کی فضیلت اور اس کے بارے میں جو نبیوں کے اور ائمہ کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، خصوصی طور سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کی کیا اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے بہرحال کہ جیسا کہ میں نے
عرض کیا کہ ان باتوں کا ہم خصوصی طور سے خیال رکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم سے کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے پروردگار راضی نہ ہو اور اسے یہ وہ عمل پسند نہ ہو. یعنی ہم ایک انسان، پروردگار ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتا ہے. یعنی مومن کہتے ہی اسے ہیں جو بہت اچھا انسان ہو، یعنی جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، جس کی ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو. مومن سمجھتا ہے دوسرے کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف سمجھتا ہے. مومن جہاں بھی رہتا ہے وہ خوشبو کی طرح، یعنی کوئی اگر گلاب کا پھول کہیں ہوتا ہے تو وہ مہکتا ہے اور پوری فضا کو اپنی خوشبو سے معطر کر دیتا ہے، یعنی ہو جاتی ہے. تو مومن کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ایک پھول کی مانند ہوتا ہے، جہاں بھی رہے گا وہاں اپنی خوشبو بھی پھیلائے گا اور اپنی روشنی بھی لٹائے گا. جہاں رہے گا، مجھے پروفیسر وسیم بریلوی کا یہ مصرع ایک دم سے یاد آ گیا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، چراغ روشنی دیتا ہے اور چراغ کی صورت ہر مومن ہوتا ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی مومنین میں جہاں بھی رہیں روزہ رکھیں، نماز ادا کریں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کی روشنی سے، اپنے اخلاق کی روشنی سے، اپنے مزاج کی روشنی سے، اپنے علم کی روشنی سے پوری فضا کو معطر کریں اور نور ہی نور پھیلا رہے ان کی زندگی میں بھی اور ان کے ارد گرد بھی. تو یہی ماہ رمضان خصوصی طور سے ہمیں درس دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں کیسا بننا چاہیے. انسان اگر اچھا ہے تو گھر میں تو اچھا ہوگا ہی ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا ہوگا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہوگا، اپنے یعنی جو گھر کے لوگ ہوں گے دیگر بھائیوں کے ساتھ اچھا ہوگا، بہنوں کے ساتھ اچھا ہوگا. یعنی جتنا سب کے ساتھ اچھا ہوگا تو سب اچھا سمجھیں گے. یعنی اچھائیاں اس کے اندر ہوں گی. یعنی وہ کسی کی غیبت نہیں کر رہا ہوگا، وہ کسی پر تہمت نہیں لگا رہا ہوگا، وہ کسی کی یہاں کی بات وہاں کی بات یہاں، ان میں وقت ضائع نہیں کر رہا ہوگا اور اس کی کوشش ہوگی کہ ان کے کام آؤں کسی طرح سے. اگر میں نے کچھ دولت کما لی ہے تو میں دولت یہ دنیا میں سے لے کر نہیں جاؤں گا، قبر میں خالی ہاتھ جانا ہے مجھے. تو اس دولت کو اگر میں ایسی چھوڑ جاؤں اور میرے اگر کہیں اس دولت کا میرے مرنے کے بعد غلط استعمال ہو گیا تو مجھے گناہ ملنا ہے، اس کے عذاب بھی مجھے جھیلنا ہے. تو اگر میں نے دولت کما لی ہے تو اس کا دولت کا استعمال بھی میں اپنی زندگی میں صحیح جگہ کروں. یعنی اگر سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب اس میں، اس کے بعد اور سماج کا اور دیگر حضرات کو مدد میں کروں تاکہ پروردگار کے سامنے سرخ رو ہو سکوں. یہ ہے اچھے انسان کی بات. اور یہی نہیں گھر میں رہ کر، گھر سے باہر نکلیں تو اگر آپ کسی کمپاؤنڈ میں رہ رہے ہیں، کسی بھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو اگر آپ کا باہر کوئی گارڈ ہے اس سے پوچھے کوئی کہ بھئی یہاں اس بلڈنگ میں فلاں فلیٹ میں نقوی صاحب یا رضوی صاحب یا زیدی صاحب یا فلاں صاحب رہتے ہیں، وہ کیسے ہیں، تو وہ یہ تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ارے صاحب ان کا کیا کہنے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو میں تو سلام کرنے کی کوشش سوچتا ہی ہوں، وہ پہلے مجھے سلام کر لیتے ہیں. وہ چھوٹے کو حقیر نہیں سمجھتے، یعنی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، اور وہ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ بھی تعریف کرتا ہوا نظر آئے. مثال کے طور پر جب میں نے گارڈ کی کسی کے سوسائٹی کے یا کسی کمپاؤنڈ کے گارڈ کی مثال دی، اسی طرح سے وہ اگر کسی آفس میں چلے جائیں تو وہ اگر کسی باس کی صورت میں ہیں تو ان کے تمام اسٹاف ان کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے. یا اگر وہ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو ان کے باس سے لے کر ان کے چھوٹے سے چھوٹے چپراسی تک سے اگر بات کریں تو وہ سب کے سب تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں کہ کیا کہنے ہیں ان کے. ایسا اچھا انسان اگر ہوگا تو وہ یقیناً پروردگار کی نظر میں بھی اچھا ہوگا اور وہ سماج میں بھی اچھا ہوگا. وہ جب دنیا سے جائے گا تو دنیا اس کی یاد میں کر کے روتی ہوئی نظر آئے گی، آنسو بہاتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا. نہ صرف دنیا میں یاد کیا جاتا رہے گا بلکہ وہ اس دنیا سے جب رخصت ہو کر اپنا آخرت کا سفر طے کرے گا تو ہمارا یقین ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ ایک جنت میں اسے ایک اعلیٰ مقام عطا ہوگا اور وہ اپنی زندگی بھی اچھی گزار کے جائے گا اور ایک آخرت میں بھی ایک اعلیٰ مقام پائے گا. تو ماہ رمضان کا سب سے بڑا یہی درس ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے اور اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو سنوارے اور ایسا بنا لے جیسے ہمارے پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ان کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. تو اسی کے ساتھ ناظرین وقت بڑی تیزی سے گزر گیا، ورنہ میں چاہتا کہ تو یہ تھا کہ آپ سے اور بھی مزید گفتگو کی جائے، لیکن
لیکن انشاءاللہ وقار سخن کے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اس خاکسار سلیم امروہوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.